السلام علیکم دوستو، قابل احترام ساتھیوں، دیکھنے اور سننے والوں، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ کچھ بین الاقوامی ہیں، کچھ مقامی خبریں ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو پاکستان کی جو سچویشن ہے، ایک طرف تو ڈیفنس کے شعبے میں جنرل عاصم منیر چوکے چھکے مار رہے ہیں۔ اٹس گڈ اومن فار پاکستان۔ لیکن دوسری طرف جو ڈومیسٹک جو سیناریو ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ 10 اگست آج سوموار کا روز ہے، 2026۔ تو اسٹریٹ اوے میں بات کرتا ہوں سی پیک 2۔ چائنا نے تقریباً $60 ارب کے قریب، جو کبھی بھی اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی اتنا انویسٹمنٹ نہیں آیا، اور چائنا نے یقیناً اپنے دوستی کا حق ادا کیا، میں کہتا ہوں۔ اور ابھی تھوڑا عرصہ پہلے محترم شبر زیدی صاحب ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پرانے چیئرمین ہیں، جس کو CBR کہا جاتا تھا، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ اکنامکس کے آدمی نہیں ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ خیال رکھیے۔ جیسے اسحاق ڈار اکاؤنٹنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ تو حضور والا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک غلط پروجیکٹ ہے، یہ وہ ہے۔ بھائی سی پیک کے لیے چائنا نے آپ کو اتنا اختیار دیا کہ چوائس، جگہ کی چوائس، پروجیکٹ کی چوائس آپ کو دے دی، پاکستان کو دے دی۔ لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ارسطو، جن کو عمران خان کہتا تھا نا احسن اقبال کو، کہ پاکستان کا ارسطو بنا پھرتا ہے۔ کون سی مدار ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی جو حکومت ہے، جو کولیشن ہے، جب بھی یہ فارغ ہوئے ان پر بڑے بڑے مقدمے بنیں گے، بڑے بڑے مقدمے بنیں گے، کرپشن کے، گراس irregularities میں کہتا ہوں، یہ بے ضابطگیاں، بے قاعدگی کی گئی ہیں۔ اربوں ڈالر کا انویسٹمنٹ گوادر ابھی تک نہیں چل پایا، اس میں بھی آپ فوج، ہر چیز میں اگر آپ کو فوجی کو لانا ہے تو جنرل عاصم منیر کو ہی لے کر آنا ہے۔ پاپولیشن کونسل میں بھی آپ ان کو لے کر آ گئے۔ یار ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ وہ ڈیفینس کے شعبے میں انٹرنیشنل جو سیناریو بدل رہا ہے، پورا کا پورا پیراڈائم شفٹ ہے، پورا کا پورا ریجن کے اندر پاکستان ایک ایمرج کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن کیا کریں کہ یہاں جو سویلین کیبنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے سر، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں استعداد نہیں ہے، اس میں وزڈم نہیں ہے، اس میں ویژن نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، مختلف یوٹیوبر ہیں، مختلف ٹیلی ویژن کے پروگرامز وغیرہ ہیں، ان کا لیول اپنی جگہ ٹھیک ہے، بڑے آپ کے لیے قابل احترام ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں، بڑا صحیح دیکھتے ہوں گے آپ۔ لیکن الحمدللہ اکنامک، سوشو اکنامک پروپوزیشن میں یہ جو اسٹریٹجک سچویشن ہے، اس پر میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بجلی کا کیس آپ کے سامنے ہے، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ لوگ جو ہے بس ماتم کرنا رہ گیا ہے، سینہ پیٹنا رہ گیا ہے، سر پیٹنا رہ گیا ہے۔ مسائل اتنے ہیں، گیس کے، بجلی کے، پیٹرول کے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا نا کہ کھربوں روپے کی لیوی کے نام پر کھا رہے ہیں پیسہ۔ یہ جو روزانہ مارکیٹنگ ہے، کون سا LC کھلتا ہے جناب 24 گھنٹے کے نوٹس پر؟ رات کو 12 بجے ایک LC کھلتا ہے، کب کھلتا ہے؟ صبح دوسرے دن پھر 12 بجے کھل جاتا ہے رات کو۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ عوام گواہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے بڑے مقدمات کیے بغیر معاملہ نہیں بنے گا، کہ شبر زیدی ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں۔ تھرکول پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، اینگرو والے کیوں کامیاب ہو گئے؟ آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ آپ نے ساہیوال میں لے جا کر کوئلے کا پاور پلانٹ ٹھوک دیا کہ تاکہ پنجاب کے لوگوں کو پتہ لگے کہ جناب ہم بھی ترقیاتی کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جناب ساہیوال میں کس بات کا پروجیکٹ لگایا انہوں نے؟ کیا وہاں پہ کوئلہ اگتا ہے؟ کیا وہاں پہ کیلے کی بجائے یا کسی اور فصل کی بجائے کوئلے کی فصل اگتی ہے؟ وہاں پر کیلے کی بجائے کوئلے کی فصل اگتی ہے۔ بھائی کوئلہ باہر سے آتا ہے، فوراً آپ نے لوکل بھی مکس نہیں رکھا اس کو، کراچی میں لگانے کے بجائے، کوسٹ پہ لگانے کے بجائے، سمندر کے ساحل پہ لگانے کے بجائے آپ نے ساہیوال میں لے جا کر 1100 کلومیٹر تقریباً یہاں سے آپ نے چلایا۔ یہاں سے لانڈی سے چلتی ہیں ٹرینیں، اور وہ بھی بند ہے آج کل۔ تو پتہ کریں نا، آپ کے علاقے میں پولوشن کے جو مسئلے ہیں وہ الگ ہیں، اور باقی مسائل اپنی جگہ ہیں۔ تو شبر زیدی صاحب کی بات پہ بدل نہ کریں، لیکن چائنا کی جو دوستی ہے واقعی بہت بڑی دوستی، بہت بڑے انویسٹمنٹ ہے۔ آج تک
دنیا کے کسی ملک نے اتنا ہیوج انویسٹمنٹ نہیں کیا ہے جو چائنا نے کیا پاکستان کے ساتھ. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کا آڈٹ تو کرائے نا. آپ نے ٹھوک دی کیا آئل ٹرین کے نام پر لاہور کے اندر کتنا پیسہ ڈال دیا آپ نے پورے ملک کے اندر. آپ نے بھائی ڈیولپمنٹ میں عرض کرو نا, آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو پھر پر کیپٹا ڈیولپمنٹ کر لیں آپ. جس طرح پر کیپٹا انکم ہوتی ہے فیکس آمدنی, قومی آمدنی کو پاپولیشن سے آپ تقسیم کرتے ہیں تو فیکس آمدنی نکل آتی ہے. اسی طرح فیکس بجٹ خرچ کریں ترقیاتی. یہ نہیں کہ جی اسلام آباد میں اور لاہور کے اندر ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے باقی پاکستان جائے کھڈے کے اندر. پاکستان کو بھول جاتے ہیں, صرف اپنا علاقہ ان کو یاد رہتا ہے. ایون صدرن پنجاب میں یہ صوبوں کی جو ڈیمانڈ آئی ہے کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ایون مساویانہ نہ ترقی ہے نہ مساویانہ تقسیم دولت ہے. معاشی اور سماجی اقتصادی پالیسیاں ان کی فیل ہو چکی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈائلما یہ تھا کہ ان کو کبھی کوئی اکنامک اچھا فائنانس منسٹر نہیں ملا, اکنامک منسٹر نہیں ملا. پی ایم ایل این کے پاس اسحاق ڈار, سرتاج عزیز, اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. بجلی میں آپ اویس لگائی کوئی علی پرویز ملک کو لے آئے. جڑا ساڈا بندہ ہوئے نا اس کو عہدے ملتے ہیں, ساڈا بندہ. یہ مسئلہ ہے اس قوم کے ساتھ, ہم بھگت رہے ہیں, قوم بھگت رہی ہے سر. آپ آگے چلے جائیں کہ ڈیفنس اینڈ اکنامکس پراپوزیشن میں اکنامک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس کے حوالے سے آپ کو ایک نیا شفٹ لانا پڑے گا, ایک ایکسپرٹس کا تھنک ٹینک لانا پڑے گا. آپ کو پورا ایک گروپ چینج لانے کے لیے گروپ بنانا پڑے گا جو اس شعبے پہ کام کرے گا. ادروائز یہ ساری کی ساری محنت جو ہے نا سر کہیں اکارت نہ چلی جائے. یہ سوال ہے بہت بڑا. سی پیک کو بند کر دیں آپ. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں بند کریں جی اس کو, پھر کیا کریں گے آپ؟ سوچیں ذرا. رشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بہت بڑی خبر دی ہے پاکستان کو, کہ جی ہم پاکستان کے بلوچستان کے کراچی سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک ہمیں ایکسیس چاہیے, ہمیں رسائی چاہیے, اور چابہار سے لے کر اوپر ماسکو تک. اور وہ کہتے ہیں ریل لنک بائی روڈ جو جانے کا پروگرام ہے وہ تو ہے ہی ہے اس پروجیکٹ میں, جو انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور بنا رہا ہے رشیا, صدر پیوٹن. ان کے ڈپٹی وزیر اعظم نے کہا ہے, نائب وزیر اعظم نے, کہ ہمیں ریل لنک چاہیے. کتنا بڑا یعنی آئی اوپنر ہے یہ اس علاقے میں خطے میں گیم چینجر ثابت ہوگا. گوادر پورٹ بھی چلے گی اور پھر ریلوے لنک بھی چلے گا, کراچی سے بھی جوڑ سکتے, کوسٹل ہائی وے پورا کا پورا, اس کے ساتھ ساتھ ٹرین. دنیا بدل رہی ہے جناب, اکنامکس کی زبان میں دنیا بدل رہی ہے. انڈیا کو بھی مجبور ہو رہا ہے انڈیا کہ ان کا جو آر ایس ایس جس نے 1947 میں گاندھی جی کی بھی مخالفت کی تھی, قائد اعظم کی مخالفت کی تھی, انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ لوگ, آر ایس ایس راشٹریہ سیوک سنگھ. آج وہ کہہ رہا ہے, ان کا جو موہن بھگوت ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے آپ کو. یعنی انتہا پسند ہندو متشدد رویے کے لوگ وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنا ہوگی, کاروبار کرنا ہوگا, تجارت کھولنا ہوگی, ویزے دینے ہوں گے. پاکستان بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا, اور کیا کہہ رہا ہے پاکستان؟ Conflicts may halt all these relations, but they cannot save us. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease, and we have to be one. Because humanity is one. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ تجارت بھی کھلے, کاروبار بھی ہو, لوگوں کے وزٹس بھی ہوں, اور پھر انڈیا کو اگر سینٹرل ایشیا سے ایکسیس ملے تو ملے. لیکن بہت بڑا ایف اینڈ بٹ کی بات ہے. کشمیر کے مسئلے پر آپ کو بات کرنا ہوگی, سیاچن کے مسئلے پر بات کرنا ہوگی, انڈس واٹر ٹریٹی, یہ 3 بڑے ایشو ہیں. اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی مداخلت کا رویہ ہے آپ کا,
ڈر رہے ہیں اس وقت سے کہ کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ کہیں آپ ہی کے ہاں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں زور پڑ گیا تو پھر آپ ٹوٹ ٹاٹ جائیں گے. چائنا کر رہا ہے نا آپ کے سامنے, کتنے علاقے کے انہوں نے اپنے نام رکھ دیے ہیں. آپ کا جو اروناچل پردیش اور سکم پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے, اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو. مودی صاحب, آپ کی RSS جو آپ کو لے کر آئی ہے وزیر اعظم, اور انتہا پسندانہ رویہ اس نے کہا کہ تبدیل کرنا ہوگا. کیوں امریکہ اور کینیڈا میں دیکھ کر آ گیا وہ کہ پاکستان کا جو مقام ہے دنیا بھر میں کتنا ایلیویٹ ہو گیا ہے, کتنا بلند ہو گیا ہے. اور اس کے پیچھے کریڈٹ ون مینز آرمی, ون کمانڈر, ون فورس کمانڈر ہے. انفارچونیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں فیل ہو گئی ہے. کون کر رہا ہے؟ جنرل عاصم. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ معاہدہ ہو رہا ہے تو جنرل عاصم کے ساتھ, ٹرکی آ رہا ہے تو جنرل عاصم کی وجہ سے. کیونکہ یہ پوری کی پورا سیٹ اپ سوشیو اکنامک فیلیور, عوام زیادہ دیر تک ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو سر یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رشیا نے کہا کہ جی ہمیں ریلوے پروجیکٹ لگانا ہے پاکستان کے ساحل سے لے کر ماسکو تک. سینٹرل ایشیا کتنے ممالک آتے ہیں بیچ میں, اور جب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان میں امن چاہیے آپ کو. افغانستان میں امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کو طالبان وغیرہ کو رجیم کو فارغ کرنا پڑے گا. یہ دہشت گردانہ رویہ جو ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا. جرمنی نے کہا ہے کہ ہائیبریڈ وارفیئر میں ڈرون اٹیک کے بعد ہائیبریڈ وارفیئر شروع ہو گئی ہے اس کے خلاف, اور جرمنی کہتا ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں گے. ان کے منسٹر نے کہا ہے, ان کے اخبار میں میڈیا میں رپورٹ یہی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کو جو ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے اس میں آذربائیجان بھی آئے. آذربائیجان کے ساتھ ٹرکی کے بھی بہترین تعلقات ہیں اور پاکستان کے بہترین دفاعی تعلقات ہیں. JF-17 تھنڈر کے باہر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو, پاکستان نے ان کو تربیت دی. لیکن یہ جو بڑے بڑے اخبارات میں ایک پیج کے اشتہار آ رہے ہیں, فل پیج 432 سینٹی میٹر کے اشتہار, کروڑوں روپے کی کیمپین ایک دن میں آپ نے برابر کر دی. کس چیز کو ویلکم کر رہے ہیں؟ صحافیوں کو پیسے نہیں دیتے, صحافیوں کو بے روزگار کرتے ہیں, صحافیوں کے خلاف پوری کیمپین چلاتے ہیں آپ, اور اخبارات کے اندر سے آدمی اسٹاف آپ نے فائر کر دیا ہے, اور پھر فل پیج کیوں دیا جا رہا ہے؟ کوئی پوچھے ان سے, عطاء اللہ تارڑ صاحب آپ نے کیا یہ 15% کیوں نہیں لے کر آتے صحافیوں کے لیے, ویلفیئر فنڈ کے لیے؟ ایٹ دا ٹائم آف ڈیڈکشن PID اپروول کے ساتھ ساتھ آپ اس میں سے 15% جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ کریٹ کر دیں, نیشنل فنڈ, اس میں ڈال دیں پیسہ. اس میں کوئی مالکان کا پیسہ تھوڑی ہے, تاکہ ان کی تنخواہ تو کم از کم ملازمین کو مل سکے, ان کے گھر میں روٹی پک سکے, سر چولہا جل سکے. عطاء اللہ تارڑ صاحب, اگر آپ تو خیر نئے ہیں انفارمیشن میں, ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں پورے اس شعبے کے اندر, تو یہ بڑا ضروری ہے آپ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ان تینوں میں ریڈیو وغیرہ جتنا بھی اشتہارات دے رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹس اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ پٹ ٹوگیدر ون, اس میں سے 15% ورکرز ویلفیئر فنڈ میں ڈال دیا جائے, اور ورکرز کے ریپرزینٹیٹیوز پلس دا گورنمنٹ آف پاکستان, انفارمیشن منسٹری اور پروونشل چاروں صوبوں کے سیکرٹریز جو ہیں اس میں آ جائیں, اور بورڈ بنا دیا جائے ویلفیئر, جرنلسٹ ویلفیئر بینیولنٹ فنڈ بنا دیا جائے. آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا, لوگ آپ کو دعا دیں گے. بہت صورتحال خراب ہے اس شعبے کے اندر. تو یہ لیں, اور جب بھی کیمپین آتی ہے الیکٹرانک میں اربوں روپے کے آپ اشتہارات دے دیتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں جو کہ صحافیوں کی یعنی پیٹ پر یہ سمجھیں کہ چھرا گھونپ رہے ہیں, پیٹ پر چھرا گھونپ رہے ہیں. بس یو ہیو ٹو لک انٹو اٹ.